الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمان صحیح بخاری کو جانتے ہوں گے، حافظین پڑھتے بھی ہوں گے۔ صحیح بخاری میں حضور خطی مرتبہ کی حدیث آپ کو مل جائے گی، جس میں حضور نے فرمایا ہے حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پوری دنیا میں دو ہی نام زیادہ لیے جاتے ہیں، یا اللہ کا یا رسول اللہ کا، اور تیسرا نام جو لیا جاتا ہے رسول کے صدقے میں وہ ان کے نواسے حسین مظلوم کا۔ پوری دنیا میں حسین کا ماتم ہوتا ہے، حسین نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ آفتاب ہوتا، نہ چاند ہوتے، نہ ستارے ہوتے۔ وہ مسلمان جو خام خیالی میں پڑے ہوئے ہیں اور حسین کی عظمت کے ساتھ یزید اور اس کے باپ کا بھی نام لیتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر حسین کو نہیں مانتے تو کعبے کو تو مانتے ہیں، مدینے میں روضے رسول کو تو مانتے ہیں۔ سن 61 ہجری میں معاویہ کے بیٹے یزید نے امام حسین کو پورے خانوادے کے ساتھ قتل کر دیا۔ سن 62 میں کعبے پہ کے پردے کو آگ لگائی اور پتھر پھینکے۔ سن 63 میں مدینے کو تاراج کیا، روضے رسول میں گھوڑے باندھے، گندگی پھیلائی اور فوجیوں کو چھوٹ دے دی گئی اعلان، جس سے 1000 بچے ناجائز پیدا ہوئے۔ اگر حسین کی عظمت مسلمانوں کے سامنے نہیں ہے تو نہ صحیح کعبے کی تو عظمت ہے۔ کسی مسجد کو کوئی غیر مسلم کھا دیتا ہے تو مسلمانوں کے دل و دماغ میں ہیجان سا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ معاویہ کا بیٹا یزید جس نے کعبے کے پردے کو آگ لگا دی اور کعبے کو ڈھا دیا، وہ معاویہ کا بیٹا یزید جس نے سن 63 میں مدینے کو تاراج کیا اور گھوڑے روضے رسول میں باندھے گئے۔ سوچئے مسلمانوں کی عزت کہاں گئی، مسلمانوں کی عظمت کہاں گئی، مسلمانوں کا وقار کہاں گیا، مسلمانوں کا شرافت کہاں گئی کہ جس کو معاویہ کو ماننے والے جو مسلمان ہیں اس کے بیٹے کی کرتوت کو اب تک 14 صدی گزر گئی، 14 صدیاں گزر گئی، مگر پھر بھی ابھی عظمت کے قائل نہیں ہوئے ہیں۔ جب یہ کھلی ہوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ چاہیے یہ کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے ہر مسلمان غور کرے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ ہمارا صحیح راستہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر صحیح راستہ نہیں ہے تو مرنے سے پہلے تبدیل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جب تک صحیح راستہ نہیں ملے گا نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ کوئی عمل کار خیر کام آئے گا۔ سارے اعمال کام اسی وقت آئیں گے جب سیدھا راستہ مل جائے۔ سیدھا راستہ اہل محمد کے سوا کسی کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے، اور ایک ہی راستہ ہے جو جنت پر ہمیں پہنچاتا ہے۔ ایک راستے کے علاوہ کوئی اور ایسا راستہ نہیں ہے جو جنت تک ہمیں پہنچانے والا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا غم ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مناتے ہیں 8ویں محرم کو، یہ غم تازہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ منسوخ ہم نے کر رکھا ہے اس حسین کے بیٹے 6 ماہ کے بچے علی اصغر سے، جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا اور جو گہوارے میں جھولا جھولتا تھا مگر حرکت نہیں کر سکتا تھا، پیاسا اتنا تھا کہ زبان باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ اس حسین مظلوم نے 72 قربانیاں دے دی، کسی سے کچھ نہ مانگا۔ حد ہے جب 18 سال کے بیٹے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے ہیں
तो मुंह पे मुंह रो रख के रोते हैं, रो के खड़े हो जाते हैं, खड़े होके कहते हैं ए मेरे बेटे तुम्हारे पास तो दुनिया की जिंदगी के साथ है। फिर गिरते हैं अली अकबर के लाशे पे। दोस्तों ये उनके लिए मसाइल पढ़ रहा हूँ तो हुसैन को हुसैन समझते हैं, जो करबला को करबला समझते हैं। गौर से सुने ताकि चंद कदरे इस पाकीज़ा आंखों से गिर जाए, ताकि हमारी निजात का जरिया हो जाए। हुसैन फिर गिरते हैं अपने जवान बेटे की लाश पे मुंह रख के रोते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। ए मेरे लाल तुम्हारे मरने के बाद इस दुनिया में जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं रहा। फिर गिरते हैं अली अकबर के लाश पे, फिर रोते हैं और यही कहते हैं या 35 साल भाई अब्बास की लाश पे पहुंचते हैं तो गिर के रोते हैं, रो के खड़े होके आसमान को देखते हैं और कहते हैं अलाना इनका सरा जहरी, ए मेरे अब्बास तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। फिर गिरते हैं अब्बास के लाशे पे, फिर रोते हैं और फिर उठ के देख के आसमान को कहते हैं अलाना इनका सरा जहरी, ए मेरे भैया तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। फिर गिरते हैं अब्बास के लाशे पे, रो के आसमान की बुलंदी पे को देख के कहते हैं अलाना इनका सरा जहरी, ए मेरे भैया तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। अली अकबर के लाशे पे गिर के रोए, कुछ न मांगा हुसैन ने। अब्बास के लाशे पे गिर के रोए, कुछ न मांगा हुसैन ने। मगर जब करबला के मैदान में 6 माह की लाश लेके हुसैन खड़े थे, जब हुरमुला का तीर लग चुका था, आवाज दी ए मेरे चाहने वालों, जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना, और जब किसी को देखना तो